نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام، قابل تکریم طلباء کرام، انتہائی معزز محترم و مکرم علماء کرام اور منصفین حضرات، آج جس موضوع سخن کو اپنے لبوں کی زینت بخشنے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع انتہائی اہمیت کے حامل اور ضروری ہے، جو کہ قضیہ فلسطین تاریخی تناظر میں کے عنوان سے معنون ہے۔ گرامی قدر سامعین، 20ویں صدی کے حادثات اور سانحات میں سب سے بڑا سانحہ مسئلہ فلسطین ہے۔ یہود و نصارہ نے یہ مسئلہ پیدا کر کے عالم اسلام کے دلوں میں خنجر گھونپ رکھا ہے۔ ارض فلسطین مسلمانوں کی پہلی نشانی ہے۔ یہ وہ خطہ ارضی ہے جسے انبیاء کرام کا مدفن کہا جاتا ہے۔ وہ پاک دھرتی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کی۔ ارض فلسطین مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہے، کیونکہ یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام اللہ رب العزت نے اسی سرزمین پر مبعوث فرمائے ہیں۔ سامعین محترم، ایک طرف فلسطین مسلمانوں کی ملکیت ہے اور دوسری طرف یہود و نصارہ اس خطہ ارضی میں آنے کے بعد اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ یہ زمین یہود کی ہے نہ کہ مسلمانوں کی۔ یہود و نصارہ آج سے نہیں بلکہ یہ بہت پہلے سے ہی اسلام کے دشمن رہے ہیں، اسی وجہ سے یہ ہر زمانے میں مغضوب رہے ہیں۔ مسیحیان یورپ نے ان پر قرون وسطیٰ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے مظالم ڈائے ہوئے تھے۔ بخت نصر نے 598 قبل مسیح میں اس یہودی سلطنت کو مسخر کر دیا تھا اور 10 لاکھ یہودیوں کو قیدی بنا کر عراق لے گیا تھا۔ سن 70 عیسوی میں رومی جرنیل ٹائٹس نے ان پر حملہ کیا اور اس یہودی سلطنت کو مسخر کر دیا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تخت و تاراج کر دیا۔ سن 14 ہجری میں فلسطین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا۔ فلسطین سے جلاوطنی کے بعد 1700 برس تک یہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہ تھی۔ صدیوں کی جہاں گردی کے بعد بالآخر 1880 میں انہوں نے باقاعدہ بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کرنے کی عرض سے کام شروع کیا۔ چنانچہ 1897 میں صہیونی تحریک مارز وجود میں آئی، جس کا بنیادی نصب العین بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کرنا تھا۔ 1901 میں ہرٹزل نے ترکی کے خلیفہ سلطان عبدالحمید کو لالچ دینا چاہا کہ وہ سرزمین فلسطین پر یہودی مملکت کی اجازت دے دے تو یہود ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہے، لیکن اس بات کو ٹکرا دیا گیا، جس کی وجہ سے 1908 میں اسے خلافت سے معزول کیا گیا۔ میرے دوستو، 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی تو برطانیہ کی سازش سے ترک اور عرب ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ اسی دوران وائز مین نامی یہودی نے انگریزوں سے فلسطین میں آنے کی مدد طلب کی، جو بالآخر 1914 میں کامیاب ہو گئی۔ انگریزوں نے ولد الزنا لانس آف عربیہ کی قیادت میں سازش کا جال پھیلایا۔ سازش کا جال جب پھیلایا تو اسی وجہ سے گورنر مکہ شریف حسین لانس آف عربیہ کے فریب میں آ گیا۔ اس نے ترکیوں کے ساتھ غداری کی، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کے اندر ضعف آ گیا اور فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ سامعین محترم، 1922 میں اقوام متحدہ نے فلسطین پر حکومت کرنے کا عارضی اختیار برطانیہ کو سونپ دیا۔ میرے دوستو، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، ان کی زمینیں ضبط کی گئی، ان پر طرح طرح کی ٹیکسیں لگائے گئے۔ بالآخر 1947 میں اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین برطانیہ نے پیش کر دیا۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے
فلسطین کو عرب اور یہود کے درمیان تقسیم کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے قرارداد تقسیم منظور کرتے ہوئے تو فلسطین کے 12.5 لاکھ مسلمانوں کے لیے تو 45% رقبہ مخصوص کیا، لیکن 6 لاکھ یہودیوں کے لیے 55% رقبہ بخش دیا گیا۔ میرے دوستو، اس شرمناک دھاندلی کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اسرائیل ایک توسیع پسند ملک ہے، وہ اپنی حدود کو مصر سے عراق تک، مدینہ منورہ سے حجاز تک پھیلانا چاہتا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے امارت کی پیشانی پر یہ الفاظ کنندہ ہے کہ اسرائیل تیری حدیں نیل سے فرات تک ہے۔ جس مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی آج کی جا رہی ہے، اس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے پیغمبر علیہ السلام نے 17 ماہ نمازیں پڑھی ہے۔ ارے یہی تو وہ مقام ہے جہاں سے پاک پیغمبر علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے۔ مسلمانوں، کیا آپ اس مقدس مقام کو باغیان خدا کے سپرد کرنے پر راضی ہے؟ قاتلان انبیاء کے سپرد کرنے پر راضی ہے؟ باغیان محمد کے سپرد کرنے پر راضی ہے؟ اگر نہیں تو پھر غفلت کی چادر ہٹا کر بیدار ہو کر میدان میں آئے اور دنیا کفر کو یہ پیغام پہنچا دے کہ تخت و تختہ میں سے ہم ایک چنا کرتے ہیں، ہم بڑی عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں۔ بندوق کیا چیز ہے؟ توپ کسے کہتے ہیں؟ بندوق کیا چیز ہے؟ توپ کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو بھی چیر دیا کرتے ہیں۔ اس وقت سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا شوق، ماں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں۔ وما علینا